تو ایک تصور ہمارے دلوں میں بھی یہ بیٹھ گیا کہ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز ہے. بعض مرتبہ اتنا زیادہ پیسے کی مذمت بیان کی جاتی ہے کہ امیر آدمی گلڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ میرا امیر ہونا گویا کہ کوئی عیب کی بات ہے. بھائی سیٹ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، پیسہ والا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک صحابی نے دریافت کیا، بہت بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ بہت ہے اور صرف ایک بیٹی ہے جو وراثت میں میری حصے دار بننے والی ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے میں اس کے لیے وصیت کر دوں کہ یہ پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے میرے مرنے کے بعد. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم کو اجازت نہیں ہے اس کی. تو کہا اللہ کے نبی کیا اس کی اجازت ہے کہ 2/3 مال وصیت کر دوں؟ کہا نہیں. کہا کہ آدھا مال وصیت کر دوں کہ صدقہ کر دیا جائے؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے نبی کیا اس بات کی اجازت ہے کہ 1/3 مال 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 مال 1/3 مال میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دیا جائے، وصیت کر سکتے ہو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 مال کی وصیت کرنا بھی بہت زیادہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی وفات کے بعد اپنے بچوں کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، یہ اچھا ہے. اگر آدمی کے اندر طاقت ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے غنی رہیں، مالدار رہیں. انکا انترکا اوسطک اغنیا، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تو کوشش کرو کہ تم اپنے وارثین کو غنی، ورثتک اغنیا، اپنے وارثین کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بنسبت اس کے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ. یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے. تو اگر مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ. اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے کم سے کم اتنے غنی رہیں کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. غنا یعنی مالدار ہونا کوئی بری عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا ہے کہ اللہ مجھے غنی بنا دے. غنا کے لیے اللہ کے نبی، غنا کس کو کہتے ہیں؟ غنی مطلب ہوتا ہے مالدار نا، حضرت عثمان غنی ہم کہتے ہیں، ہے نا. غنا اصل میں کہتے ہیں، غنا کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ بے نیازی، کہ آدمی کسی کا محتاج نہ رہے. غنی کا مطلب ہوتا ہے جو بے نیاز ہو، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کم سے کم بندے کو اللہ تعالیٰ سے اتنا غنا طلب کرنا چاہیے کہ اس کو کسی کی حاجت نہ رہ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اتنا مال اللہ تعالیٰ دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہ جائے. محتاج ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ کسی کا وہ ضرورت مند نہ رہ جائے، کسی کا احسان نہ لینا پڑے. کسی کا احسان لینا تکلیف کی بات ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا کہ اللہ رب العالمین مجھے غنی کر. اور اب کیا دعا اللہ کے نبی کی غنا کی؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ہاں، غنا کی دعا. اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، دعا میں لگتا ہے کمزور ہیں آپ لوگ. اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 4 چیزیں اللہ کے نبی دعاؤں میں مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. سب سے پہلے ہدایت کی دعا. دعا میں دیکھیے آخرت بندے کی ترجیح ہونا چاہیے. زندگی کے اندر پرائرٹی اس کو آخرت میں دینا ہے. تو یہ جو آخرت کی ترجیح ہے اس کی دعاؤں میں بھی دکھنی چاہیے. دعا میں بھی دکھنا چاہیے کہ بھائی اس کے لیے پرائرٹی آخرت کو دیتا ہی ہے. تو دعا میں بھی پہلے آخرت مانگنی ہے، پہلے جنت مانگنی ہے، پہلے جہنم سے نجات مانگنی ہے، پہلے اللہ کی رضا مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے، قبر کے عذاب سے نجات مانگنی ہے. آخرت کی ترجیح آپ کی دعاؤں میں بھی دکھنی چاہیے. تو فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اور تقوی مانگتا ہوں کہ تو مجھے متقی بنا دے، والعفاف، اور پاک دامنی مانگتا ہوں، ہر طرح کے گناہ سے پاک دامنی. خصوصی طور پہ پاک دامنی کا ایک معنی یہ ہے جب وہ غنا کے سیاق میں مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا، یہ بھی پاک دامنی ہے. ہاں، عفت کے ایک معنی یہ بھی ہے، عفاف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اتنا دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. والغنا، اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں. غنا یعنی مالداری. اللہ کے نبی نے غنا کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
اللہ رب العالمین اپنا حلال اتنا مجھے دے کہ میرے لیے کافی ہو جائے. ہاں اپنے حلال سے مجھے سیٹسفائی کر دے, کافی کر دے میرے لیے کہ میں حرام سے بچ جاؤں. غنی کر دے مجھے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ, اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کے لیے دعا مانگی, اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے, اور اللہ تعالیٰ نے غنی کیا. اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے, اللہ کے نبی کے پاس الحمدللہ پیسے بہت تھے, اللہ کے نبی مالدار تھے, اللہ کے نبی غنی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے طے کیا تھا کہ میں ٹھاٹ باٹ والی زندگی نہیں گزاروں گا, تو اللہ کے نبی جو بھی مال آتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے. پر ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی فقیر تھے. بھائی قرآن مجید اللہ کے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. اللہ کے رسول غنی تھے, ٹھیک ہے, زندگی کے ابتدائی مراحل میں یتیم تھے, خاندانی اعتبار سے بہت مالدار نہیں تھے, لیکن جب بڑے ہوئے, شعور کی عمر کو پہنچے, تجارت شروع کی. اللہ کے نبی ایماندار تھے تو مال میں برکت بھی خوب ہوئی, ٹھیک ٹھاک اللہ کے نبی مال کماتے تھے جوانی میں. پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ بھی مکہ کی مالدار خواتین میں سے تھیں, پیسہ تھا اللہ کے نبی کے پاس. بعثت کے بعد پریشانیاں آئیں, ہجرت کے بعد کچھ زیادہ پریشانیاں آئیں, لیکن جب جہاد کا مرحلہ شروع ہوا, فتوحات ہونے لگیں, تو مال غنیمت آنے لگا, اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. اللہ کے رسول سپہ سالار بھی ہوتے تھے نا, تو 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. اور مال غنیمت میں بہت قیمتی چیزیں آتی تھیں, ہے نا, بھائی گھوڑے آ رہے ہیں, اونٹ آ رہے ہیں, غلام ہیں, لونڈیاں ہیں, ہاں زرہیں, تلواریں, یہ سب عرب میں بہت نفیس اور قیمتی چیزیں مان جاتی تھیں. 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو مال غنیمت کا ملتا تھا. مال فے یعنی وہ ٹیکس جو کوئی قوم لڑے بغیر دے دیتی تھی, اتنا پیسہ لو اور ہم سے لڑائی مت کرو, وہ مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا. صرف فدق کی باغ کی مالیت لاکھوں میں تھی, جو فدق کا باغ تھا خیبر کے قریب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی بہت غریب تھے, اللہ کے نبی کے پاس پیسہ آتا ہی نہیں تھا, آتا بہت تھا, اللہ کے نبی بچاتے نہیں تھے, سب بانٹ دیتے تھے. اللہ کے نبی بہت سخی تھے. آپ کی سخاوت کا مطلب آپ کی سخاوت کی مثال دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے.